برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص انعام و اکرام ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا کی اور یہ پیغام عام کرنے کی تلقین کی گئی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ میں اسی سورت کی روشنی میں آپ سے آج میں گفتگو کروں گا۔ دوستو اور بزرگوں، یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت ہمارے لیے سبق اور عبرت کا سامان ہے۔ اس وقت جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک وقفے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے قرآن کے نزول کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیات قرآن کی نازل ہوتی تھیں، اللہ کے نبی ان آیات کو مکے کے اندر لوگوں کو، کفار کو، مشرکین کو سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، قرآن کا یہ حصہ آج میرے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے، کچھ لوگ سکوت اختیار کرتے، لیکن کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے۔ مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، ماننے والوں کی تعداد کم تھی۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رکا ہے تو آپ کی ایک چچی ہے، ابو لہب کی بیوی، جو مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اللہ کی نافرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والی ہے، اس نے دیکھا کہ آج کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں بتلا نہیں رہے ہیں، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اور طنز کے طور پر کہا، محمد کیا بات ہے، آج کل تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے کیا؟ آج کل کوئی نئی بات تم سنا نہیں رہے ہو کیا؟ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، کوئی بات بتلا نہیں رہا ہے؟ اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس طور پر میرا استہزاء کیا جا رہا ہے، ایسے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور اس سورت کو نازل کرنے کے بعد میں ہی یہ پیغام سنا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ چند دنوں کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے وحی کا سلسلہ ملتوی ہوا ہے۔ ملتوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی چاشت کا وقت اس کو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت کو کہتے ہیں چاشت کا وقت، یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد جو روشنی پھیلتی ہے اس کا نام ہے چاشت۔ اور اسی مناسبت سے ہمارے یہاں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو حدیث سے منقول ہے، سنت سے مروی ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز اسی وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، روشن صبح کی،
دن کی قسم کھائی ہے اللہ نے، اور اس کے بعد اللہ نے آگے کہا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ رات جب چھا جائے، اور دن کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ دن جب روشن ہو جائے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری بات کو بیان کر کے یہ بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، رات میں ظلمت چاہے جتنی پھیلی ہوئی ہو، اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو، اور کسی کو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، بالکل اندھیرے میں ایسا سما ہو کہ پوری رات کالی نظر آ رہی ہو، لیکن اس رات کا ختم ہونا یقینی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ رات ختم ہوگی اور دن کا اجالا ہوگا، دن روشن ہو جائے گا۔ جیسے رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، چہ جائے کہ رات کتنی ہی کالی اور سیاہ اور اندھیری کیوں نہ ہو، پھر بھی رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے ہی وحی کے رک جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ وحی رک گئی ہے، وحی کے رک جانے کے بعد پھر سے وحی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جب تک آپ دنیا میں موجود رہیں گے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، اور وفات سے قبل تو یعنی وفات سے پہلے وحی کے سلسلے کا رفتار سے آنا شروع ہو گیا، یعنی تیزی سے وحی نازل ہونے لگ گئی۔ تو یہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے تو اس کی بات پر آپ کان مت دھریے، آپ اس کی بات کو سنیے اور خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی اپنے حبیب کو کہ قسم ہے رات دن روشن دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما ودعک ربک وما قلا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ نہیں دیا ہے، وما قلا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، آپ سے نہ تو آپ کا رب ناراض ہے اور نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا ہے، تو جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے اس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیارے حبیب، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے نبی یہ تو ابھی آغاز ہے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی یہ سلسلہ دیر تک اور دور تک چلے گا۔ ابتدا میں آپ کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، ابتدا میں آپ کو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، ابتدا میں لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ابتدا میں لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ابتدا میں لوگ آپ کو مکے میں جینے نہیں دے رہے ہیں، آپ کی زندگی دوبھر ہو رہی ہے، یہ ابتدا ہے، لیکن اس کی انتہا اور اس کا انجام اتنا درخشاں ہے، اتنا روشن ہے، اتنا تابہ ہے، اتنا خوش آئند ہے کہ آپ دیکھ کر کے محسوس کریں گے ابتدا کے مقابلے میں انتہا زیادہ بہتر ہے۔ یہ آغاز ہو رہا ہے وحی کا، ابھی آغاز میں دشواریاں ہو رہی ہیں، اور دشواریاں کتنی ہوئی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی دشواریاں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، ہم سب ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ کیسی کیسی دشواریاں آپ کی زندگی میں آئی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے
ایک لمحہ، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینے کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، فرش راہ بن گئے، ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور امن کا گہوارہ مسلمانوں کے لیے مدینہ بن گیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، جہاں آپ کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکے کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو آغاز میں دشواریاں آئی، لیکن انجام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر، بھلائی اور آپ کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کر کے بتلایا، اور اس صورت میں یہ ساری باتیں بتلائی، اور بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات بھی کہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنی نعمتیں آپ کو دے گا، اتنے انعامات آپ پر کرے گا کہ آپ اپنے رب کے انعامات سے راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے اپنے رب کے انعامات کو دیکھ کر کے، اللہ کی نوازشوں کو دیکھ کر کے، اللہ کے اکرام کو دیکھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فتوحات کا سلسلہ شروع کرے گا، اور یکے بعد دیگرے آپ کو فتح حاصل ہوتی رہے گی، تو آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے انعامات کو دیکھ کر کے آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی بتلائی کہ اے نبی، آپ کو آپ کا رب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو آپ کے رب نے اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ یتیم تھے، جب آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب آپ کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، اس وقت میں آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، تو ابھی آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اے نبی، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، اللہ نے آپ کا ٹھکانہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پیدائش ہوتی ہے تو اس حال میں ہوتی ہے کہ ماں کو یہ صدمہ ہے کہ بچے کا باپ نہیں ہے، ایسی حالت میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے کہ باپ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، آپ کا انتظام کیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو جانا چھوٹے بچے کے لیے کتنی دشواری والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑا جب آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا تھا، آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا، نہ آپ کا باپ تھا، اور کچھ لمحے کے بعد آپ کی ماں بھی چلی گئی، اس وقت میں اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو آج آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جبکہ آج وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، آج نبوت آپ کو مل گئی ہے، نبوت عطا کرنے کے بعد آپ کو آپ کا رب چھوڑ دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ اے نبی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، جب تک آپ کے پاس میں قرآن کا آنا شروع نہیں ہوا تھا، جب تک آپ کو شریعت نہیں ملی تھی، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، جب تک آپ کو اس بات کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر نہیں دی گئی کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس روش پر چلنا ہے۔
ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں آپ کی رہنمائی کی، آپ کی ہدایت کی۔ جب اللہ نے آپ کی ہدایت کر دی، آپ کو راستہ بتا دیا، آپ کو نبوت عطا کر دی، آپ کو شریعت عطا کر دی، ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو آپ کا رب چھوڑ دے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ساری تسلی آمیز الفاظ اور ساری تسلی آمیز باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اے نبی، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات کہی، اور تیسری بات کیا کہی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے نبی، آپ کو آپ کے رب نے مفلس پایا۔ آپ کے پاس میں پیسے نہیں تھے، آپ کے پاس میں دولت نہیں تھی، آپ کے پاس میں سرمایہ نہیں تھا، آپ کے پاس میں دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں نہیں تھی، کچھ بھی آپ کے پاس میں نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس ٹائم میں، جس وقت میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس وقت میں آپ کو ساری چیزیں دے دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں اور تجارت میں لوگوں کا سامان فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جس سے زیادہ امانت دار، جس سے زیادہ دیانت دار، جس سے زیادہ راست باز، جس سے زیادہ سچا اس مکے میں کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے خبر بھجوائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی تجارت میں شامل کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت لے جائیں اور اسے فروخت کریں، اور جو بھی منافع ہوگا اس میں انہیں ایک حصہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر کے جاتے تھے ملک شام میں اور دوسرے علاقوں میں فروخت کرتے تھے، اور فروخت کرنے کے بعد جب آ کر کے غلام حضرت خدیجہ سے کہتا تھا کہ ہم نے جو برکت دیکھی ہے، جو خیر اور خوبی دیکھی ہے، آج تک میں نے ایسی برکت اور ایسی خیر و خوبی اور ایسی بھلائی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اسے محسوس بھی کیا کہ تجارت میں منافع ہو رہا ہے اور اس منافع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایسی حالت میں پایا تھا کہ آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا، اس وقت میں ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ جب آپ کو اس حالت میں ہم مالدار کر سکتے ہیں، تونگر کر سکتے ہیں، خوشحال کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا، اور آج ہم نے آپ کو سب سے بڑی دولت دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس ٹائم میں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس ٹائم میں ہم نے آپ کو ساری چیزیں دی، اور آج ہم نے آپ کو اپنی سب سے بڑی دولت رسالت عطا کر دی ہے۔ اس رسالت کو دینے کے بعد کیا ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تسلی دے رہا ہے، اس طریقے سے آپ کے دکھ اور درد کو اور غم کو دور کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتوں کے کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اے نبی، آپ کے پاس میں اگر کوئی یتیم آ جائے، آپ کے پاس میں کوئی یتیم آ جائے، کسی یتیم کو آپ دیکھ لیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی بھی اس کے ساتھ سختی مت کیجیے، یتیم کے ساتھ جبر مت کیجیے، یتیم کے ساتھ ظلم مت کیجیے، یتیم کے ساتھ بہتر معاملہ کیجیے، یتیم کی پرورش کیجیے، یتیم کی کفالت کیجیے، اور یتیم کے ساتھ بہتر برتاؤ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے،
تو یتیم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیسا کیا؟ ایک موقع پر آتا ہے روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عید الفطر کا دن ہے، عید کا موقع ہے، اپنے گھر سے نکلے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، وہ مزے سے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک بچہ ہے جو کنارے میں کھڑا ہے اور وہ ان بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے، بلکہ وہ کنارے میں ہے اور اس کے چہرے میں مایوسی ہے، اس کے چہرے میں مایوسی ہے، اس کے چہرے میں خاموشی ہے اور اس کے چہرے میں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور بچے سے کہا کہ کیا بات ہے، یہ سارے بچے کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور تم کنارے میں کھڑے ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بچے نے روتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب بچوں کے باپ ہیں، ان کے باپ نے، ان کے باپوں نے انہیں نیا لباس بنا کر کے دیا ہے، نئی پوشاک بنا کر کے دی ہے، وہ اپنے باپ کے دیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر کے آئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آپس میں کھیل کود کر رہے ہیں، لیکن میرا باپ نہیں ہے۔ آج میرا باپ نہیں ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی نئے کپڑے دیتا، مجھے بھی اچھا لباس پہناتا۔ یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس بچے کو پیار سے اٹھایا، اپنے کاندھے پر بٹھایا اور بچے سے کہا کہ بیٹا تو کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ بن جائے؟ اس بچے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ہے اور تمام کھیلنے والے بچوں سے کہتا ہے کہ بچوں دیکھو، لڑکوں دیکھو، آج سے میں یتیم نہیں رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میرے بابا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، تو آپ نے اچھا سلوک کر کے دکھلایا، برت کر کے دکھلایا کہ یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے اور ایسے سلوک کرنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ محبت سے اور پیار سے رکھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آئیں گے سر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ صرف ہاتھ رکھنے کا ثواب اتنا ہے، صرف ہاتھ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نے کسی یتیم کی کفالت کر دی، کسی بچے کا باپ نہیں ہے، اس کے کھانے پینے پڑھنے لکھنے کا انتظام کر دیا، اس کا اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں داخلہ کروا دیا، اس کی کفالت ہم نے اپنے ذمے لے لی، جو شخص یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لے گا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر حال میں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس میں یتیموں کو دیکھیں اور یتیموں کی قدر کریں، یتیموں کے ساتھ سختی اور جبر اور ظلم کا برتاؤ نہ کریں، ان کے ساتھ پیار، محبت اور ہمدردی کا معاملہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا ہے، ہمیں بھی ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا پیغام دیا۔ دوسرا پیغام کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھکاری آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے پاس میں کوئی سوال کرنے والا آئے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو مانگنے والے کو اپنے دروازے سے جھڑکیے مت، ڈانٹ کر کے مت بھگائیے۔ کسی کی مجبوری کو دیکھیے، اگر وہ مجبور ہے اور آپ کے دروازے پر آیا ہوا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کی مدد کر دیں۔
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا دھندا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اس کا کاروبار بنا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کے پاس میں سب کچھ ہے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے مواخذہ کر لے گا کہ تم نے بھیک کیوں مانگا ہے۔ ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کو دے کر کے اپنے دروازے سے رخصت کریں۔ ہاں اگر شک ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی رقم نہ دیں۔ زکوٰۃ کی رقم ایسی صورت میں دینے سے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مالدار ہو اور آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہو، لیکن وہ رقم جو غیر واجب ہے اپنی طرف سے 5 روپے 10 روپے دے کر کے اپنے دروازے سے اسے اچھی طرح رخصت کرے، ڈانٹ کر کے، ڈپٹ کر کے، جھڑک کر کے اسے رخصت کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے مانگنے والا تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ دینے کی صلاحیت ہے تو دے دیجئے، اور اگر دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو اچھے بول کے ساتھ اسے اپنے دروازے سے رخصت کیجیے۔ اس سے پہلے ایک بات اور جو ذہن سے نکل گئی وہ یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتلائی کہ یہ دشواریاں جو آپ کو آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آپ کو آ رہی ہیں، تو اے نبی پریشانیوں کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پریشانی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ عربی میں مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، اور ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں، ہم سب ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو عربی میں اس ساتھ کے بیٹھنے کے لیے مع کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تنگی ہے اسی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ مشکل اور آسانی دونوں ایک ساتھ ہے۔ مشکل ختم ہوگی آسانی آ جائے گی، پریشانی ختم ہوگی راحت آ جائے گی، دکھ ختم ہوگا اطمینان آ جائے گا، بیماری ختم ہوگی صحت آ جائے گی، غربت ختم ہوگی دولت مندی آ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہمارے آج کے اس ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پریشانیاں درپیش ہیں اور ان پریشانیوں سے مسلمان بری طریقے سے دوچار ہیں۔ جگہ جگہ میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے، پریشان کرنے اور انہیں برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن گھبرانے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ پریشانی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ پریشانی جائے گی، آسانی آئے گی، لیکن ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک دم بہت قریب میں ہفتہ 10 دن کی بات ہے جو حالات ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو تشویش اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں چند علاقوں میں، گڑگرام میں، نوح میں اور اس کے مضافات میں جیسے ہنگامے ہوئے اور جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کی دکانیں نظر آتش کر دی گئیں، لوگوں کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور مسجد میں گھس کر کے امام صاحب کو گولی مار دیا گیا، ان کی جان لے لی گئی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ برسوں سے ہو رہا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان لیتا ہے، اور لیتا اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے بندے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہماری طرف لوٹتے ہیں یا نہیں لوٹتے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، پریشانی کے بعد خوشحالی آئے گی۔ آج ہمارے ساتھ میں جو حالات ہیں یہ حالات بدلیں گے اور اچھے حالات پیدا ہوں۔ اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کو بیان کیجیے۔ جو نعمت آپ کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کیجیے۔ اب یہ نعمت کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم جان لیں کہ نعمت جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی تھی اس کا نام تو اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسلام دیا، اپنے نبی کو قرآن دیا، اپنے نبی کو شریعت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس نعمت کو بتائیے، لوگوں تک اس نعمت کو پہنچائیے، قرآن پہنچائیے، شریعت پہنچائیے، اسلام پہنچائیے اور اس کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں بھائی چارے کے سلسلے میں، اخوت کے سلسلے میں، ہمدردی کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں، دو ذاتی اور برادریوں کے سلسلے میں ان ساری باتوں کو عام کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ہم سے قریب ہو، جو ہم سے نفرت کرتا ہے ان کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے قریب آئے۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو نعمت سے ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری نعمت یعنی مال و دولت، خوشحالی، جو چیزیں ہمارے پاس میں ہیں اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس میں دولت ہے تو دولت کا اظہار تکبر کے لیے اور گھمنڈ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس میں دولت ہے تو ہماری زندگی بتلائے کہ یہ آدمی اچھے گھرانے کا ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گودریج میں تو پیسے بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ میں، پاس بک میں پیسے لکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے، کئی پاس بک خراب ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی نہایت ہی بری گزر رہی ہے، کھانے کا طریقہ برا ہے، رہنے کا طریقہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو دولت کا استعمال بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دولت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت